اور جب یہ تقریض اس کتاب میں چھپ گئی تو خام بادشاہ قطر میں رہتا ہے، خام بادشاہ کے جب ہاتھ لگی تو خام بادشاہ نے لکھا حرام ان یطلق علی مثل ہؤلاء الثلاثۃ اسم شیخ الحدیث، یہ 3 آدمیوں کو شیخ الحدیث کہنا ہی حرام ہے۔ کون ہے؟ مفتی رشید احمد کو شیخ الحدیث کہنا حرام ہے، سلیم اللہ کو شیخ الحدیث کہنا حرام ہے، اور مولانا بنوری کو بھی شیخ الحدیث کہنا۔ عقیدۃ حیات الانبیاء التي ذهب الیہا ہؤلاء الثلاثۃ فہی عقیدۃ مشرکی زماننا، اما عقیدۃ حیات الانبیاء التي ذهب الیہا ہؤلاء الثلاثۃ فہی عقیدۃ مشرکی زماننا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی نہیں، لدھیانوی مفتی رشید احمد، سلیم اللہ اور مولانا بنوری جس عقیدہ حیات انبیاء کے قائل ہے، یہ مشرکین کا، یہ اس ظالم نے لکھ دیا۔ اس نے کتاب لکھی الارشاد المفید۔ الارشاد المفید جب یہ چھپی تو یہ لاکھوں میں تقسیم ہو گئی یہ کتاب تقسیم ہو گئی، سرحد میں خیبر پختون میں تقسیم ہو گئی۔ استاد سلیم اللہ ختم بخاری کے لیے چلا گیا، کسی نے یہ کتاب پکڑا دی کہ یہ کتاب آپ کے خلاف لکھی گئی مفتی رشید مولانا بنوری کی، اور یہ ہزاروں میں لاکھوں میں بٹ رہی ہے۔ حضرت جی جب وہاں سے لے کر کے آئے، 200 صفحات کی وہ کتاب ہے، حضرت نے پڑھا، سخت پریشان ہو گیا کہ بھئی ہمیں یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی مولانا؟ اس نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یجب ان یحرک ھذا التقریض، یہ تقریض جو سلیم اللہ نے، اس کو آگ لگا دو، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حرام ان یترک علی مثل ہؤلاء شیخ اسم شیخ الحدیث، اس قسم کے آدمی کو شیخ الحدیث کہنا ہی حرام۔ پھر اس نے جو شروع ہو گیا، سمجھے بھائی، اس نے اپنا دل ٹھنڈا کر دیا، خام بادشاہ بن شاندی کل صاحب، سمجھے؟ تو حضرت بھی بڑا پریشان ہو گیا، لاکھوں میں یہ کتاب تقسیم ہو گئی۔ حضرت نے جب یہ کتاب لایا جامع فاروقی میں تو مجھے بلایا، فرمایا کہ بیٹا اس کو پڑھو اور مجھے 4-5 مہینے تک اس کا جواب چاہیے۔ اس کو پڑھو، خوب پڑھو، بار بار پڑھو، خوب پڑھو، اور 4-5 مہینے تک اس کا جواب مجھے لکھ کر کے دے دو۔ میں ابھی اس کو 9 بجے لے گیا، عصر تک میں نے وہ پورا پڑھا، عصر تک میں نے سبق بھی پڑھایا اور عصر تک وہ پورا کا پورا میں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد میں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا۔ مولانا عادل صاحب کے سالی کا بیٹا ہے مفتی اشفاق عمران اشفاق، وہ بڑا قابل تھا، وفاق میں بھی اول آتا تھا ہمیشہ، بڑا قابل آدمی تھا عربی میں۔ اس کو میں نے کہا یار آپ کا خط صحیح ہے، میرا خط تو بلوچوں والا خط ہے، تو میں جلدی میں عربی لکھتا تھا، وہ صاف کرتا تھا۔ مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان تک، فجر کی اذان درمیان میں ہم نے نمازیں پڑھی، فجر کی اذان جب ہو گئی تو میں رات کو سویا نہیں، جا کر کے فجر کی نماز پڑھائی، پھر آ کر کے صبح کو میں نے اسباق پڑھایا، اور کتاب میں نے دفتر والے کو دے دیا، میں نے کہا حضرت کو دے دینا۔ کتاب میں نے حضرت کو دے دی، وہ 100 صفحات سے بھی زیادہ تھا، آج بھی جامع فاروق کی گواہ ہے۔ حضرت کے ڈیسک پہ رکھا، حضرت 9 بجے 10 بجے جیسے آگے وہ کتاب حضرت نے اٹھایا، یہ کیا ہے؟ تو بھائی محبوب ابھی تک دفتر میں، بھائی محبوب نے کہا وہ جو کتاب آپ نے دی تھی مولوی منظور کو جواب لکھنے کے لیے، وہ جواب لکھ کر کے۔ حضرت نے فرمایا کیسے پاگل ہے، کیسے پاگل ہے، ایسے جلدی جواب لکھا؟ تو حضرت لے گئے، اس کو 1 ہفتے تک پڑھا، اور پڑھا، خوب پڑھا، سمجھے؟ پڑھنے کے بعد حضرت آئے، فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام میں مہینوں میں نہیں کر سکتا، ظالم کا بچہ 1 رات میں آپ نے کیسے کیا؟ سمجھے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ انعام آپ کو کیا دے دوں؟ میرا دل خوش ہو گیا ہے، انعام آپ کو کیا دے دوں؟ میں نے کہا کہ انعام آپ دیں گے یا میں مطالبہ کروں؟ سمجھے؟ فرمایا کہ تو بتا دے۔ میں نے کہا حضرت انعام دے دو، اب ہماری تنخواہ اس وقت تھوڑی ہوتی تھی، سمجھے، 8-10 ہزار، بعد میں 20 ہزار تک میری تنخواہ پہنچ گئی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت انعام آپ دے دے، ایک یہ کہ میری شان کے مطابق، دوسرا اپنی شان کے مطابق۔ تو میں چاہ رہا ہوں آپ کی شان کے مطابق۔ فرمایا تو بکواس چھوڑ، بات بول، کتنا، سمجھے، یہ چھوڑ کے انعام کیا لیں گے؟ میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب نے اس بیان میں اپنے استاد محترم شیخ الحدیث اور وفاق المدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں ان پر پنج پیریوں جو کہ ایک خاص مکتبہ فکر، ایک خاص نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے شیخ الحدیث سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات، الزامات اور اشکالات کیے۔ تو یہ اشکالات جب اور یہ
سوالات شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے تو انہوں نے اس کے جواباً خود تحریر کرنے کے بجائے مولانا منظور مینگل صاحب کو بلایا اور ان کو طلب کیا کہ اس کا جواب 1 مہینے کے اندر لکھ کے دو۔ لیکن مولانا منظور مینگل صاحب نے 1 مہینے کے بجائے 1 دن بلکہ 1 رات کے اندر ہی اس کتاب، ان اعتراضات، ان الزامات کے جواب لکھے، اور وہ بھی عربی زبان میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب ایک علمی آدمی اور فنون میں راسخ فی الفنون ہے۔ ان کو فن میں اور اسلامک فنون یا اس طرح عربک فنون یا منطقی فنون میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل ہے، جو کہ کسی کے اعتراضات، الزامات کو رد کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب مولانا منظور مینگل صاحب نے دیا۔ تو ہمیں اس سے کیا نصیحت ملتی ہے کہ ان مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور ساتھ میں مولانا منظور مینگل صاحب کی قدردانی کرے، اور ان کی جتنی بھی قدر ہو اور ان کے ساتھ جتنی بھی ہمت اور تعلق رکھے جائے اتنا ہی اچھا ہے۔